بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كتبنا فی الزبور بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ایک صلوات بھیجو. سورہ انبیاء کی 105ویں آیت ہے جس کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں کہ بعد ذکر کے آنے کے بعد اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے. اور صالح اس کو کہتے ہیں جس کا عمل اس کے ایمان کے مطابق ہو، اس کو صالح کہتے ہیں. اور جس کا عمل ایمان کے خلاف ہو اس کو عمل غیر صالح کہتے ہیں. نبی کی آواز پر جو لبیک کہیں وہ عمل صالح ہے، اور نبی کی آواز پر جو لبیک نہ کہے، انکار کر دے، وہ عمل غیر صالح ہے. تو جس نے بھی نبی کی آواز پر لبیک کہا وہ عمل صالح رکھنے والا. اور جناب نوح کے بیٹے نے باپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہا، تو قرآن نے کہا کہ انہ عمل غیر صالح. عمل تو کیا ہے اس نے، مگر وہ عمل جو ہے وہ صالح نہیں ہے، غیر صالح. اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر، اور آئی ٹی سے زیادہ رابطہ بھی آپ کا، تو آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ صالح کس کو کہتے ہیں، غیر صالح کس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ ہر کمپیوٹر کا ایک پاور ہوتا ہے، اس پاور سے زیادہ اگر آپ بجلی دے دیں اس میں تو وہ جل جائے گا، کم دے دیں تو وہ چلے گا ہی نہیں. تو مناسبت کے ساتھ اسی پاور کی بجلی اس میں دی جاتی ہے تاکہ وہ چلے. تو دونوں چیزیں جو ہے وہ غیر صالح ہوئیں، زیادتی بھی کمی بھی. ماڈریشن جب ہوتی ہے جب جو ہے وہ صالح عمل ہوتا ہے. تو ایسا ماڈریشن ہو اور ایسا درمیانی راستہ ہو، بیلنسڈ، کہ جس میں نہ زیادتی پائی جاتی ہو نہ کمی پائی جاتی ہو، اس پر چلنا بہت مشکل کام ہے. اس کے اوپر چلنا ایسے ہے جیسے صراط مستقیم پر چل رہے ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد تو اس آیت میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے صالح بندے زمین کے وارث ہوں گے. پہلے وراثت کا مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، جو ہمارے وہاں بہت زیادہ پیچیدہ ہے، اور میری محترم مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں اور بیٹیاں بھی، اور وہ اس کو نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. وراثت کا مسئلہ شریعت نے جس لحاظ سے رکھا ہے، یہ وراثت جو ہے پراپرٹی کی وراثت ہے، ویلتھ کی وراثت ہے، اور چیزوں اور اشیاء کی وراثت ہے. تو جو اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے اس میں بیوی کا جو ہے وہ حق نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ہماری مائیں اور بہنیں نوٹ کر لیں.
اور جب وہ مارگیج بھریں شوہر، تو بیوی سے جو ہے بیوی کو چاہیے کہ شوہر سے کہے کہ مجھے آپ گفٹ کر دیں مارگیج، میں بھر دوں گی اپنے نام سے، تاکہ آپ کے بعد جو ہے یہ گھر میرا ہو، کسی اور کا نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد تو میں ایک لوپ ہول آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہیں ہو، بعد میں مولانا کے پاس جائیں گے تو مولانا یہی کہیں گے کہ بھئی شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ موویبل پراپرٹی آپ کے لیے ہے، اموویبل آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کی اولاد کو ملے گا۔ تو وہ شور مچاتی ہیں کہ شریعت جو ہے وہ عورتوں کے لیے اتنی سخت ہے اور عورتوں کو کوئی حق نہیں ملتا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ عورت سے زیادہ تو حق کسی کو دیا ہی نہیں ہے شریعت نے۔ اگر آپ دیکھیں شروع سے، ایک تو شریعت نے ویسے ہی حق دے رکھا تھا عورتوں کو، اور مزید آپ لوگوں نے عنایت فرما دیا۔ تو اب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ عورت جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ خود ایک پراپرٹی تھی ایک زمانے میں، جس کے پاس ووٹ کا حق نہیں تھا، جس کے پاس الیکشن میں جانے کا حق نہیں تھا، خود اپنا ڈیسیشن لینے کا حق نہیں تھا، شریعت اسلام نے اس کو اتنا آزاد کر دیا اور اتنے حقوق دے دیے کہ آج ہمارے ائمہ علیہ السلام کی ازواج کے ساتھ آپ فیملی نیم لگا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ یعنی کتنا لبرل کیا ہے کہ وہ فیملی نیم کی بھی محتاج نہیں ہے۔ جناب فاطمہ کے ساتھ مولا علی کا نام نہیں، یہ تو آپ اور ہم لگا دیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ایک انڈیویجول حیثیت رکھتی ہیں، ان کا عمل اپنا ہے، روز محشر وہ اپنے عمل کی جواب دیں۔ روز محشر فیملی کے لحاظ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ کون سی فیملی نیکوکار ہے تاکہ اس کا عمل اس میں جوڑ کے وہ آپ ایوریج عمل نکال کے دکھا دیں، نہیں، انڈیویجول عمل ہے۔ تو اگر شوہر جو ہے وہ الزہرا میں کوئی چندہ دے رہا ہے تو وہ شوہر دے رہا ہے، اہلیہ کو چاہیے کہ وہ کہیں کہ بھئی یہ تو آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، میری طرف سے بھی دیں، اور اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو مجھے آپ گفٹ دیں اور میں اپنی طرف سے دوں گی۔ اور اگر وہ خود جاب کرتی ہیں تو ماشاءاللہ حج ان کے اوپر واجب ہے، شوہر کے اوپر واجب نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو حج کے لیے بھیجے، وہ واجب نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت واجب ہے، وہ یہ کہ شوہر مر جائے تو بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کو دفن کرے، لیکن بیوی مر جائے تو شوہر پہ واجب ہے کہ اس کو دفن کرے۔ ایک سلوات بھیجی محمد والے۔ تھوڑے سے مسائل آپ کو تاکہ آپ کو برا بھی نہیں لگے اور آسانی سے بات طے بھی ہو جائے۔ تو وراثت کے جتنے حقوق ہیں شریعت نے قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیے کہ اگر اولاد کے ساتھ ہیں میاں بیوی تو بیوی مر جائے تو بیوی کی پراپرٹی سے، یاد رکھیے گا، بیوی کی پراپرٹی سے شوہر کو جو ہے 1/8 ملے گا اگر بچے ہیں، اور 1/4 ملے گا اگر بچے ہیں، اور اگر بچے نہیں ہیں تو آدھا ملے گا۔ اور برعکس اس کے اگر بیوی مر جائے اور شوہر کی پراپرٹی، شوہر مر جائے اور بیوی کو ملنا ہے تو بچے اگر ہیں تو 1/8، اور اگر بچے نہیں ہیں تو 1/4 بیوی کو۔ تو اگر بچے ہیں جیسے جناب فاطمہ زہرا ہیں تو جتنی ازواج رسول ہیں ان سب کو جناب رسول اللہ کی پراپرٹی سے 1/8 ملے گا۔ 1/8 پھر تقسیم ہوگا ان 12 ازواج میں یا 9 ازواج میں جو رسول اللہ کے بعد تھیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زمین ان کو ملی یا کتنی پراپرٹی، موویبل پراپرٹی بھی نہیں، اموویبل پراپرٹی میں تو حق بھی نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہی ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، یا امام حسن دفن نہیں ہو سکتے۔ تو میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی وراثت لے کر چلی ہیں جو قرآن مجید کے خلاف ہے؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔
کے بعد جو ہے وہ مردوں کا لڑکوں کا دوہرا حصہ ہے، لڑکیوں کا اکہرا حصہ ہے. یعنی پراپرٹی جب تقسیم کریں گے تو ایسے کہ لڑکے جتنے ہیں ان کو 2 ملے اور لڑکی کو 1 ملے. اس پہ شور مچتا ہے بہت کہ دیکھیں کتنا فرق کر دیا. لیکن جب حق دینے والا نہیں، جب حقوق بیان کیے جاتے ہیں کہ لڑکے پر کیا کیا واجب ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے. لڑکی پہ واجب نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کرے، لڑکے پہ واجب ہے کہ والدین کی خدمت کرے. لڑکی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی پہ خرچ کرے، اپنے شوہر پہ خرچ کرے، مگر لڑکے پہ واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی پر بھی خرچ کرے، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرے. تو اگر واقعاً ایوریج کے حساب سے، پروپورشن کے حساب سے دیکھا جائے تو جو لڑکے کو مل رہا ہے وہ بہت کم مل رہا ہے، لڑکی کو زیادہ مل رہا ہے. اس لیے کہ لڑکی پورا سیو کر رہی ہے اور لڑکا جو ہے پورا اسپینڈ کر رہا ہے. تو دو حصے ہیں، لڑکا اور لڑکی، اور ان کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی ہے کہ سدس جو ہے وہ والدین کو ملے گا 1/6، اور ماں اور باپ اگر ہیں. تو یہ پہلا طبقہ ہے وراثت میں جو میرے مرنے کے بعد وراثت لے گا. کس چیزوں میں وراثت لے گا؟ یہ وراثت لے گا پراپرٹیز سے. لیکن اگر مومن مر رہا ہے اور وہ صحیح معنوں میں اپنی اولاد کو تعلیم دے کر مر رہا ہے تو وہ وراثت لے گا اپنے باپ سے، ایمان میں بھی اور ساتھ میں دولت میں بھی. اسی لیے جب مومن وصیت کرتا ہے تو وہ صرف پراپرٹی کی وصیت نہیں کرتا بلکہ پہلے اپنے ایمان کی وصیت کرتا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ جملہ لکھتا ہے کہ اے میری اولاد، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم مر جاؤ گے تو تم کس ایمان پر مرو گے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو مرنا نہیں جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسلمان ہو کر مرنا، بغیر اسلام کے نہ مرنا. تو یہاں پر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلی وصیت یہ اولاد کو کہ با ایمان رہیں. دوسری وصیت یہ کہ وہ عمل صالح کرے. تیسری وصیت یہ کہ صبر سے کام لیں. پھر چوتھی وصیت آتی ہے کہ اس کو خود کیا کرنا ہے. تو 1/3 پراپرٹی کا اس کو حق ہے مرنے والے کو کہ وصیت کر لے اس میں 1/3. تو اس میں کہہ سکتا ہے میرے لیے حج کروا دیں، میرے لیے مجلسیں کر دیں، میرے نماز قضا ہے وہ پڑھوا دیں، یہ سب کچھ کر دیں. تو 1/3 کے علاوہ جو 2/3 ہے اس میں اس کو وصیت کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں اگر قرضہ ہے باپ کا تو تقسیم سے پہلے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، مگر اگر قرضہ نہیں ہے باپ کا 2/3 صرف اولاد کے لیے ہے. اور اگر باپ جو ہے اس میں سے وصیت کرنا چاہے یا خرچ کرنا چاہے تو اولاد جا کے روک سکتی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، آپ اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے. اگر ایک ہی بیٹی کو ہی چھوڑ کر مر جائے اور اس کا کوئی لڑکا نہ ہو تو بیٹی کو آدھی پراپرٹی مل جائے گی، پوری آدھی. اور باقی جو آدھی ہیں وہ بیٹی کو پھر رد کر دی جائے گی، اس لیے کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ وارث موجود نہیں ہے پہلے طبقے کا. پہلا طبقہ جو میں نے آپ کے بتایا، بیٹے، بیٹیاں، ماں باپ اور بیوی، یہ پہلا طبقہ ہے. تو اس پہلے طبقے میں اگر کوئی نہیں ہے تو اس کو رد کر دیا جائے گا. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو باپ سے میراث ملی، جو باپ سے میراث ملی ہے وہ ایسی میراث ہے کہ آدھی تو ویسے ہی مل گئی اور باقی آدھی جو ہے وہ بی بی فاطمہ پہ رد کر دی گئی. اسی لیے مولا علی نے کہا ہے کہ عورت کمال کی منزل پر وہ ہوتی ہے جس کے کسی حق میں کوئی نقص نہ ہو
عبادت میں نقص اس لیے نہیں ہے کہ کبھی عبادت سے الگ رہنا نہیں پڑا، بطول ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایمان میں نقص نہیں ہے اس لیے کہ کل ایمان کی زوجہ ہے۔ اور یہاں پر جو پراپرٹی ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے اس لیے کہ اکلوتی بیٹی ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے یہ تو دنیاوی وراثت ہے جو آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اب میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو وارث بنا رہا ہے زمین کا، یہ کیسے بنا رہا ہے؟ آپ، ہم اور میں اور آپ جب وارث بنتے ہیں تو کسی حق کے ساتھ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے باپ کا وارث کوئی ایرا غیرہ آ کر نہیں بن سکتا۔ میرے باپ کا وارث میں بنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ میں اور ان میں ایک مناسبت ہے، ایک لنک ہے، اور اس لنک کا نام ہے بلڈ لائن۔ تو بلڈ کے ذریعے سے ملا ہو یا پھر تزویج کے ذریعے سے ملا ہو، تو کوئی نہ کوئی ایسی مانوسیت ہونا چاہیے جو میراث دینے والے میں اور میراث پانے والے میں موجود ہو۔ اگر یہ لنک نہیں ہے اور یہ مناسبت نہیں ہے تو میراث کا حق نہیں رکھتا۔ اب ہم اللہ کی زمین کے وارث ہو رہے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نیک بندے۔ تو اللہ کے نیک بندوں میں اور اللہ کے درمیان میں کوئی ایسی مناسبت ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ کی میراث کے وارث بن جائیں۔ اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن مجید میں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی میراث ہے۔ تو اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ وارث بھی بنائے، اور وارث کس کو بنائے؟ سب کو نہیں بنا سکتا۔ اسی لیے اس نے کیا کہا؟ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میرے بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وراثت پانے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اس کے بندے بننا ہے۔ ایک سلوات بھیجیں محمد والے۔ تو اس وراثت کو اگر آپ درمیان میں دیکھیں کہ بلڈ لائن ہونا چاہیے اور یہاں پر عبودیت کی لائن ہونا چاہیے، مناسبت ہونا چاہیے، تو اسی میں جو سب سے زیادہ اس میں بلند ہو، عبودیت میں، عبادت میں جو سب سے بلند ہو، وہ سب سے بڑا وارث ہوگا۔ تو اگر میں اور رسول اللہ کھڑے ہوئے ہوں، یا سلمان فارسی ہوں اور رسول اللہ کھڑے ہوئے ہوں، اور سلمان فارسی کہیں میں تیرا بندہ ہوں اور رسول اللہ کہیں میں تیرا بندہ ہوں، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سلمان فارسی نے خود کہا تھا میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اب پوری دنیا کہہ رہی ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسول۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو صرف اپنی بندگی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کی گواہی پوری دنیا دے رہی ہے کہ یہ بندہ ہے۔ تو اصل میراث کا حق کس کو ہے؟ آپ کہیں گے رسول اللہ کو ہے۔ تو اصل جو ہے میراث زمین اور آسمان کی رسول اللہ کے پاس ہے۔ اب رسول اللہ کے بعد کون ہے جو سب سے بلند ہو، جو یہ کہہ دے کہ میں عبادت اللہ کی نہ خوف کی وجہ سے کرتا ہوں اور نہ شوق کی وجہ سے کرتا ہوں، میں اس کو اس لائق پاتا ہوں جب ہی عبادت کرتا ہوں۔ تو جب مولا کائنات سب سے افضل ہوئے تو میراث پوری کی پوری زمین اور آسمان کی مولا کائنات۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، تو جو آخر میں ظہور کرے گا یہ صرف امام وقت نہیں ہوگا بلکہ وارث کائنات ہوگا۔ اس کے پاس زمین اور آسمان کی میراث ہوگی۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھے وارث بنا دیا، میرے باپ نے مجھے وارث بنا دیا کہ ٹھیک ہے تم میری جتنی دولت ہے ان سب کے تم وارث ہو، اور یہ نہیں بتایا کہ چھپا کہاں رکھی ہے، چھپائی کہاں ہے؟
سونے کے سکے بہت تھے میرے باپ کے پاس، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، حقیقت میں سونے کے سکے بہت تھے مگر چھپا دیے ہیں، اور مجھ سے کہہ دیا کہ تم میرے وارث ہو، تم سب کے مالک ہو۔ تو اب یہ کس کی غلطی ہے بتائیں؟ وارث کی غلطی ہے یا میراث دینے والے کی غلطی ہے؟ میراث دینے والے کی غلطی ہے۔ جب تم نے بتایا ہے کہ اتنا پیسہ ہے تو یہ بھی تو بتاؤ کہاں کہاں ہے۔ اب اللہ وارث بنا رہا ہے اور امام جو ہے وارث بن رہے ہیں، تو امام تھوڑی پوچھیں گے کہ وارث بنا رہا ہے تو کہاں کہاں تیرے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ خود بتائے گا کہ یہ تمہارے پاس جو ہم نے وراثت دی ہے اس میں زمین اور آسمان کی وراثت ہے اور خزانے یہاں یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو آخری امام آئے گا اس کے لیے زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، تو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ جا کے پوچھیں۔ وہ تو ہم تلاش کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم وارث نہیں ہیں، ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ لیکن جب میرا مولا ظہور کرے گا تو پھر وہ تلاش نہیں کرے گا بلکہ زمین خود پیش کرے گی، اور وہ توریت جو گم ہو گئی ہیں، وہ توریت کی لوح اور وہ جو بائبل ان کا گم ہو گیا تھا جناب عیسیٰ کے بعد، وہ اب تک نہیں ملا۔ وہ آ کر سوال کریں گے عیسائی اور یہودی امام سے اور یہ کہیں گے کہ وہ ہماری بائبل دکھا دیں جو لکھی گئی تھی عیسیٰ کے زمانے میں، اور وہ ہماری توریت کہاں ہے؟ تو شام کے پہاڑیوں سے اور انطاکیہ کی غاروں سے میرا مولا ان چیزوں کو نکال کر جب پیش کرے گا تو بہت سے عیسائی بھی ایمان لائیں گے، بہت سے یہودی بھی ایمان لائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ مسیح کا انتظار جو کر رہے تھے وہ یہی ہے، اور وہ دوسرے کہیں گے کہ عیسیٰ تو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے تو یہ وراثت ہے جو چلی آ رہی ہے، کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ آدم سے چلی آ رہی ہے۔ تو ایک تو وراثت یہ ہوتی ہے جو آپ نے سن لی، اب ایک دوسری وراثت سنیے گا، بہت اہم ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، والدین پاکستان اور انڈیا میں ہیں، اب وہ وہاں مر جائیں تو یہاں صرف ہم فاتحہ پڑھ دیں اور ختم نہیں۔ باپ کا امامہ، باپ کی انگوٹھیاں، باپ کا عصا، اس کو حبوا کہتے ہیں، اس کا وارث صرف بڑا لڑکا ہوتا ہے۔ امامے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے باپ لیڈر تھا اپنی قوم کا یا اپنے کنبے کا، یہ بیٹا بھی وہی وراثت۔ عصا کے معنی ہے پاور کے ہیں، جو قوت باپ کے پاس تھی، طاقت باپ کے پاس تھی، ان کے پاس بھی آ گئی۔ انگوٹھیاں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں باپ کے تقدس اور تقوی کو، وہ ایمان بھی ان کے پاس آیا، تو اس کے بدلے میں ان کو کچھ دینا بھی ہے۔ باپ کی پوری قضا نمازیں آپ پڑھیں، باپ کا قضا روزہ آپ رکھیں، باپ کا قضا حج آپ کریں، تو یہ بدلے میں آپ کو دینا ہے باپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہ چیز پا رہے ہیں جو تمہارے باپ کے پاس تھی، تو آپ وہ چیز بھی آپ ادا کریں جو باپ نہیں کر سکا ہے، وہ حقوق بھی ادا کر دیں۔ تو یہاں پر جو ہے جناب آدم پہلے نبی، وہ اپنی اولاد کو کیا گولڈ اور سلور تھوڑی دے کے گئے، وہ اپنی اولاد کو شیش کو جو ہے وہ اب وراثت دے رہے ہیں۔ کیا وراثت ہے؟ یعنی وہ نبوت و خلافت جو خود لے کر آئے تھے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ وصایت دی، اس کے بعد جناب شیش نے اپنی اولاد کو دی، اور پھر جناب ادریس تک پہنچی۔ اب سنیے گا ذرا غور سے، میں تھوڑا سا آپ کو پریشان کر سکتا ہوں آج، ویسے آج لوگ تھکے ہوئے ہیں۔ اس بات بھیجے محمد والے۔ تو تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ
جناب آدم نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ تمہارے بعد حالات، میرے بعد حالات بدل جائیں گے، اور ان حالات میں تم لوگ فساد کرنے لگو گے، اور جب فساد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو تم ایک مصلح اعظم کا انتظار کرنا، اور وہ مصلح اعظم وہ ہوگا جو کافروں کو فنا کر دے گا، اور اس کا نام عبد الغفار ہوگا، عبد الغفار۔ اور ان کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نوحہ بہت کرتے تھے، نوحہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کی قوم ان کو مارتی بہت تھی اور مذاق بہت اڑاتی تھی۔ تو جناب نوح کے انتظار میں جناب آدم کی یہ نسل رہی۔ پھر جناب نوح جب آ کر چلے گئے تو جناب ہود کا انتظار رہا، جناب ہود جب آ کر چلے گئے صالح کا انتظار رہا، صالح کے بعد ابراہیم کا انتظار رہا، ابراہیم کے بعد موسیٰ کا، موسیٰ کے بعد عیسیٰ کا، عیسیٰ کے بعد رسول اللہ کا۔ تو یہ انتظار جو ہے وہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ سنت الہی ہے کہ ہر نبی نے اپنے بعد ایک ایسے مصلح اعظم کا انتظار کروا رہا ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ اور قرآن مجید میں سورہ اسراء میں، جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، 77ویں آیت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، سنت من ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ سنت ہے، یعنی یہ طریقہ جاری ہے ہمارے تمام رسولوں میں جو ہم اس سے پہلے بھیج چکے ہیں۔ کیا؟ لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تم اللہ کی اس طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ، ایک ہی طریقہ شروع سے آخر تک چلا آ رہا ہے، اور اگر کہیں پر تم نے تبدیلی پائی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اس پر قابو نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اس تبدیلی کو اس لیے پیش کیا ہے تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ قانون کا وہ خود محتاج ہے، بلکہ دنیا یہ سمجھے کہ قانون بنانے والا کبھی قانون کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ قانون جب چاہے وہ بدل سکتا ہے۔ تو اس نے ایک سنت قائم کر دی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا ماں باپ سے پیدا ہوگا۔ اگر سب بچے ماں باپ ہی سے پیدا ہوتے تو پھر قانون یہی کہتے کہ اللہ تو قانون سے نیچے ہے، اللہ قانون سے اوپر تھوڑی ہے۔ مگر اللہ نے جناب عیسیٰ کے مسئلے میں بغیر باپ کے پیدا کر کے بتایا کہ دیکھو میں نے قانون تو بنایا ہے، مگر قانون جب چاہے میں تبدیل بھی کر سکتا ہوں، تاکہ تمہیں میرے قدرت کا اندازہ ہو سکے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والا۔ سنت یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، اللہ نے بنایا اس کو جلانے کے لیے، مگر اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو اسی آگ میں جناب ابراہیم کو زندہ و سلامت رکھیں اور یہ دنیا کو بتا دیں کہ میں صرف تبدیل نہیں کرتا ہوں، میں اگر چاہوں تو اس کے ایسنس کو چھین لیتا ہوں۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے۔ یہ آپ پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں، تو آپ پڑھتے ہیں آخری آیت جو سورہ یاسین کی ہے، ملکوت السماوات والارض، ملکوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز کا ایسنس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہاں تک آپ پہنچے تو اب میں اگر پلٹ کر کہوں میراث السماوات والارض اللہ کے لیے ہے، اور جس کو وارث بنا رہا ہے، پالنے والے جس کو وارث بنا رہا ہے، اس کے اندر بھی تو یہ کیفیت پیدا کر دیں، اس لیے کہ یہ تیرا وارث ہے، کسی اور کا وارث نہیں ہے۔ تو نے جب یہ قدرت دی ہے اور تو نے یہ وراثت دی ہے، تو اس وارث میں بھی یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ جب چاہے چیزوں اور اشیاء کی فطرت بدل دے، جو چیزیں نقصان پہنچا